بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے وجود میں آئی اور کائنات کی ہر شے کا وجود اسی کے حکم سے ختم ہو جائے گا. اور جس ذات نے ہر شے کو، ہر انسان کو، ہر جن کو، ہر فرشتے کو، ہر مخلوق جس کا علم مجھ کو اور آپ کو، ہر وہ مخلوق جس کا علم مجھ کو اور آپ کو نہیں دیا گیا، وہ ذات اپنے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرماتی ہے، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ. وہی معبود برق ہے، عبادت کے لائق، سجود کے لائق، رکوع کے لائق، دعا کے لائق، منت کے لائق، قربانی کے لائق، روزے کے لائق، سجود کے لائق، دعا کر کے دعاؤں کا جواب دینے کی جس سے امید رکھی جاتی ہے اس کے لائق. لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے اس کے سوا. کل شیء، اس ذات کے سامنے ہر چیز بد ایک شے ہے اور شے کی حیثیت ہی سے اللہ نے سب کی تخلیق کی ہے. کل شیء حالک، کہ جس شے کو اللہ نے وجود دیا ہے اس شے کو وہ معبود برق ختم کر دے گا. الا وجہ، پھر وہی جس نے وجود دیا وہی باقی رہنے والا ہے. انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ وہ باقی رہنے والے سے مراد نہیں ہے کہ اس کے وجود کا کوئی آغاز ہوا ہے. انت الاول، وہ ہمیشہ سے، والآخر، وہ ہمیشہ ہے. الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے. القیوم، ہمیشہ سے کائنات کو قائم رکھا ہوا قائم رکھے گا. الصمد، وہ ذات ساری کائنات میں ہر شے کو، ہر شے جس ذات کی محتاج ہے اس ذات کو صمد کہا جاتا ہے. اور وہ ذات ساری کائنات میں سے جو کسی شے کا محتاج نہیں ہوتا اس سے الصمد کہا جاتا ہے. الحی، القیوم، الصمد، الستیر، وہ اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو وجود دیا ہے تاکہ میں اور آپ اپنی زندگی میں دیے گئے اللہ عز و جل کے اختیارات اور چاہت کا استعمال کرتے ہوئے، وہ کوشش کا استعمال کرتے ہوئے، وہ ہدایت کا سامان جو میرے اور آپ کے قریب قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں موجود ہے، ان اختیارات کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اس ہدایت کی طرف چلیں. اور جو چلتا ہے اس ہدایت کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ کی طرف 10 قدم چلتا ہے تو اللہ دوڑتے ہوئے بندے کی طرف آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل سے جو بندہ ہدایت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایتوں کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے. فتنہ زمین بھر کے پڑا ہوگا لیکن اللہ عز و جل اس بندے کو چن لیتا ہے جو اپنے رب کی ہدایت کو چن لیتا ہے. کہ زمانہ کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت پرستی جو سو عام تھی، خود گھر میں جو والد تھے بت پرستی میں عام تھے، بڑے بڑے بتوں کی پوجا چلتی تھی، چھوٹے چھوٹے بتوں کی پوجا چلتی تھی. لیکن اسی دور میں جہاں صرف ایک ابراہیم علیہ السلام توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے لوگوں کے سامنے پیغام عام کرتے تھے تو اللہ عز و جل نے اس ایک ابراہیم علیہ السلام ہی کو امت کہہ کر پکار دیا. وہ ایک جو ہدایت پر ہے وہی امت کی حیثیت سے رہے گا. تو عزیز دوستو، ضرورت اس بات کی ہے میرے اور آپ کے لیے جو ہدایت کا سامان آج حقیقی معنی میں ہمارے پاس ہے قرآن، اور قرآن سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سمجھنے کے لیے صحابہ کا جو اسوہ، صحابہ کی جو سنتیں، صحابہ کی جو انڈرسٹینڈنگ، صحابہ کی جو میتھڈالوجی کی ضرورت ہے، اس میتھڈالوجی کو اپنا کر میں اور آپ زندگی میں عبادات،
معاملات، اخلاقیات، عقائد، معاشرے میں جہاں پر ہماری زندگی کا جو حصہ گزرتا ہے وہاں اسی قدر گزارنے کی کوشش کریں۔ عزیز دوستو، قرآن اور سنت کا یہ جو ہدایت کا سامان ہے، اس کو اگر میں اور آپ صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کوئی اور منہج کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا غیر سبیل المؤمنین، جو اللہ کے پیغام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے طریقے کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے سمجھتا ہے۔ قرآن اور سنت سمجھنے کا طریقہ صحابہ پر نہیں ہے، ہدایت سمجھنے کا طریقہ صحابہ پر نہیں ہے، کسی اور کے منہج پر ہے، کسی اور کی منطق پر ہے، کسی اور کے فتوے پر ہے، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا پھر ہم اس بندے کو ادھر ہی چلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جس طرف چلنے سے وہ محبت کرنے لگتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، وہ راستہ اسے جہنم میں لے جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم تو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ وہ لوگ جہنم سے نہیں نکال سکیں گے جن کی محبت میں قرآن اور سنت کے غلط طریقے کو زندگی میں سمجھ کر آپ جو سو آگے بڑھ گئے تھے غلط راستے پر۔ عزیز دوستو، راستہ قرآن کا ہے، راستہ سنت کا ہے اور راستہ صحابہ کرام کا ہے۔ یہ تین بنیادی اصول ہیں۔ یہی تین بنیادی اصول کو لے کر عزیز دوستو عبادتوں کا سفر گزارتے ہوئے ہم اور آپ کوشش کی ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، زندگی میں ایک اور رمضان گزرا، پھر یہ نہیں ہے کہ رمضان کی جو اہمیت تھی عمل کی، آج وہ عمل کی اہمیت، یقیناً جو عمل کی اہمیت رمضان میں ہے وہی عمل کی اہمیت آج بھی ہے۔ کسی کی موت اگر جو سو رمضان کے مہینے میں ہوئی وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ایمان پر مرا یا عمل نیک پر مرا، اور کسی کی موت غیر رمضان میں بھی ہوتی ہے وہ بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ ایمان پر مرا، عمل نیک پر مرا یا جو سو غیر عمل نیک پر مرا ہے۔ تو عزیز دوستو، مجھ کو اور آپ کو جستجو تو رمضان کے علاوہ کرتی رہنی چاہیے، عبادات میں، اصول علم میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، عقائد کو سدھارنے میں، اہل علم سے جڑنے میں، معاشرے کو سدھارنے میں، گھر کو سدھارنے میں، اپنی نفس کو سدھارنے میں، اپنی نفس میں تقوی حاصل کرنے میں، عبادت کے ذریعے، صحیح عقائد کے ذریعے، اخلاقیات کے ذریعے، رشتہ داریوں کے ذریعے، دوستیوں کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے، تجارتوں کے ذریعے، جس شعبے میں چلے جائے اللہ عز و جل کے خوف کے ساتھ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور کہ معمولی باتیں ان کی زندگی کی، وہ رمضان کی بات نہیں ہے، غیر رمضان ہی کی بات ہو، لیکن اللہ عز و جل کی خشیت زندگی کے معاملات میں کیا ہونی چاہیے وہ پیغام حضرت عمر دیتے ہیں کہ آپ کی خلافت کے دور میں بحرین سے کستوری آیا جس میں خوشبو ہوتی تھی، اور وہ کستوری طے پائی گئی کہ بیت المال سے چند صحابہ کے گھروں میں ڈویژن کیا جائے گا، اور وہی اتنا ہی حصہ جو تول میں آئے گا وہ حضرت عمر بن خطاب کے گھر میں بھی حصہ لیا جائے گا۔ آپ نے کہا مجھے کوئی ایسی عورت کا پتہ بتاؤ جو کستوری کو برابر سے جو سو تول دے اور تول کے الگ الگ چھاٹ دے تاکہ میرے گھر میں بھی حساب سے آ جائے، ناانصافی نہ ہو خلیفہ کے گھر میں بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو۔ آپ کی بیوی نے جب بات سنی تو کہا امیر المومنین میں کستوری تولنے میں ماہر ہوں، آپ یہ کام مجھے دے دیجئے۔ عمر بن خطاب نے کہا بیانہ کہ تیرے پاس کستوری تولنے کی مہارت ہے لیکن یہ کام میں تجھے نہیں دے سکتا، اس وجہ سے نہیں دے سکتا کیونکہ تو یقیناً انصاف کے ساتھ برابر تولے گی، لیکن جو کستوری اپنے ہاتھوں سے تولے گی وہ تھوڑی سی کستوری تیرے ہاتھ کو لگے گی، وہ جو ہاتھ کو لگی ہوئی کستوری تو اپنے بال اور جسم پر جب ملے گی عمر کے گھر میں وہ اضافہ کستوری داخل ہو جائے گی جو دوسرے صحابہ کے گھر میں گیا تھا، اسی وجہ سے تجھے وہ ذمہ داری نہیں دینا چاہتا۔ عزیز دوستو، معاملات داری میں، تجارتوں میں، اپنے اخلاقیات میں، اپنے عقائد میں، اپنے عبادات میں، ہر چیز میں میرے لیے ضروری ہے کہ خشیت اللہ عز و جل کی پیدا ہو، اس کا خوف پیدا ہو، اس کے قریب جواب دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ جو جذبہ رمضان کے اندر آیا ہے وہی جذبہ رمضان کے باہر انسان کے اندر موجود ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ جو رمضان ہی کے اندر وہ جذبہ ہو، رمضان کے بعد وہ جذبہ نہ ہو۔ یقیناً اللہ کا دین ایسا ہے جو زندگی بھر انسان اس جذبے پہ قائم رہ سکتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ جو جذبات ہیں ایمانی، انسان کی نیکیوں سے جذبات بڑھ جاتے ہیں، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن ذری سی خطا ہوتی ہے انسان کا ایمانی جذبہ کم ہو جاتا ہے۔ جتنا انسان گناہوں کی طرف لپکتا چلا جائے گا اتنا ایمان میں کمزوری ہوتی چلی جائے گی، جتنا ایمان میں اضافے کی کوشش کے لیے اللہ کا خوف خشیت پیدا کرتا چلا جائے گا اتنا ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ عزیز دوستو، ہم اور آپ جس سفر سے عبادتوں کے گزرے، یہ آج جمعے کی عبادت ہے، میرے خطبے کی عبادت ہے، آپ کا سننا عبادت ہے، میرا بولنا عبادت ہے۔ یہ عبادتیں کہیں مجھ کو اور آپ کو کسی قسم کے غرور اور اپنے آپ کی نفس کو مغرور ہونے میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے کہ اللہ عز و جل جانتا ہے
کہ میری حد کیا ہے اور آپ کی حد کیا ہے، ایمان کی، علم کی، فہم کی، منہج کی، سمجھداری کی، دین کی، ہر چیز کی حد اللہ کے علم ہے. اس لیے عزیز دوستو، جو بھی نیکی ہوتی ہے جس قسم کی ہوتی ہے، چاہے وہ حقیر ہو، حقیر نہیں سمجھنا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدھا کھجوری کیوں نہ ہو وہ کھلا کر صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو. یہ آدھے کھجور کی نوکی کو بھی ہم حقیر نہیں سمجھ سکتے. اور عزیز دوستو، اب حقیر نیکی کرے ہو یا بڑی بڑی نیکیاں کرے ہو، کسی بھی نیکی کے مغرور بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ انسان کی جو حد ہے دین کی، وہ اللہ کے علم میں ہے. عزیز دوستو، یقیناً تقدیر میں فیصلے ہو چکے ہیں. تقدیر کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ پہلو کہ جو اللہ عز و جل نے قدر لکھ لی اس کے حکم سے ہے، وہ حکم اس کا جو اس کے قدر کا حصہ ہے کہ بادل کب آئیں گے، بارش کب برسے گی، انسان کو اولاد کیا ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کا خد کیا ہوگا، وہ کب پیدا ہوگا، وہ کب مرے گا، اس کا رزق کیا ہوگا، وہ کہاں جیے گا، اس کے جسم میں خون کتنا ہوگا. یہ حکم قدری، یہ اللہ عز و جل کی قدر کے فیصلے ہیں. اور دوسری جو تقدیر کا فیصلہ ہے، اللہ عز و جل کی چاہت ہے، وہ شرعی حکم ہے. قرآن اور سنت میں جو ہدایت کا سامان ہے، یہ بھی اللہ کی چاہت ہے کہ بندہ یہ کرنا اور یہ کام نہیں کرنا، یہ بھی اللہ کی شریعت، یہ بھی اس کا منشا ہے. اور دوسرا منشا جو کائنات کے حالات چلتے، جس کی اور ہمارا قابو نہیں ہوتا. لیکن عزیز دوستو، تیسرے پہلو کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہماری حد کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے، اس کا جائزہ مجھ کو اور آپ کو واضح طور پہ ہونا چاہیے کہ کس ڈگر پہ ہم ٹھہریں. کہ آج جو نیکیاں میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے اگر ہم، یا جو گناہ ہم کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے اگر ہم تقدیر میں لکھا ہو رہا، میری تقدیر میں لکھے ہوا ہے میں خطبہ دینا میں دے رہا ہوں، میری تقدیر میں لکھے ہوا ہے میں خطبہ سننا میں سن رہا ہوں، میری تقدیر میں لکھے ہوا ہے میں شراب پینا پی رہا ہوں، میری تقدیر میں لکھے ہوا ہے میں کسی کا قتل کرنا کر رہا ہوں. یہ اگر تصور ہے تو غلط ہے. اس لیے کہ انسان کو اللہ عز و جل نے لکھ کر نہیں چھوڑ دیا کہ اسے ہل نہیں سکتا. تو تقدیر کے تو وہ فیصلے جو اس کا حکم قدری جو ہوتا ہے، اس بنا پر تو فیصلے ہوتے جس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا. بادل آ جاتے، بادل کئی دن سے آ رہے ہیں آپ کے بعد، لیکن وحشت کی گرمی بھی انسان کو ہو رہی، اس سے بارش برسانا انسان کے بس کے اندر کی بات نہیں ہے، یہ اس کی قدر کی بات ہے. لیکن جہاں ہدایت کا سامان عطا کر دیا گیا، قرآن دے دی گئی، حدیث دے دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 قدم جو بڑھتا ہے، یہ 10 قدم بڑھنا مطلب یہ عزیز دوستو ہدایت کی طرف آگے بڑھنا، مانگنا، کیفیت ہونا، دل میں تبدیلی لانا، رب سے امید لگنا، اس کی ہدایت کی طرف چلنا. یہ کوشش جب تک نہیں ہو سکتی انسان ہدایت پہ قائم نہیں ہو سکتا. مغرور نہ ہو جائے میں اور آپ کبھی کسی نیکیوں کو لے کر، چاہے ہمارے قریب پہاڑوں جیسی ہو. اس لیے کہ تقدیر کا جو تیسرا پہلو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرما، بندہ اپنی ماں کے رحم میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن خون کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن کا جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے وہاں پر انسان ایک گوشت کے شیپ میں جو سو آ جاتا ہے. اس طرح یہ 3 مرحلے 40 دن کے جب گزرتے ہیں انسان 4 مہینے مکمل کر لیتا ہے. چوتھے مہینے اللہ عز و جل کی طرف سے روح انسان کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے. جب روح ڈال دی جاتی ہے، حکم جو اس کا ہے قدری وہ لکھ دیا جاتا ہے. اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کہاں ہوگا، یہ کیسی کم موت مرنے والا ہے، یہ چیزیں اس کی جو سو زندگی میں لکھ دی جاتی ہیں. لیکن حدیث دوستو جہاں پر انسان شعور میں آتا، پھر اسی حدیث میں جہاں تقدیر کا لکھنا طے پایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، جب بندہ شعور کی حالت میں پہنچتا ہے وہ نیکیاں کرنے لگتا ہے، وہ خیر کے کام کرنے لگتا ہے، ایسے عمل کرنے لگتا ہے، جنتیوں جیسے عمل کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. انسان یہ سمجھ رہا ہے اپنی نیکی، اپنے رمضان، اپنے روزے، اپنا صدقہ، اپنا زکوٰۃ، اپنی جو سو حج، اپنے عمرے، اپنے مساجد، اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنے افطار اور سحور کے لیے سمجھ رہا کہ جنت اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی ہے. کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تقدیر میں لکھا فیصلہ ہوتا ہے یہاں تک کہ جہنمیوں جیسے عمل کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ جب موت ہوتی ہے تو جہنم کی موت ہوتی ہے. انسان کس قدر نیکیوں میں محراب جا رہے ہیں، یہ دھوکے میں آنا نہیں. عزیز دوستو اوقات اور حیثیت ہماری کیا ہے، ہمارے دین کی مزاج کے ہم سمجھ جانا، دامن تھام کے رہنا رب کا
یہ ہدایت پانے کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو وہاب ہے یا ربی. ہدایت دینے کے بعد دلوں میں کجی پیدا مت کریو. حالات کو دیکھ کر, مصیبتوں کو دیکھ کر, کاروباری حالات کو دیکھ کر, گھریلو جھگڑوں کو دیکھ کر, خاندانی جھگڑوں کو دیکھ کر, کاروباری جھگڑوں کو دیکھ کر انسان مایوس ہو کے دین سے دور ہو سکتا. وہ دین سے جب دور ہو سکتا, اس میں سب سے بڑا رول معاشرے میں دوسرے لوگوں کی زبان کا ہوتا ہے. آپ پہ طنز کرنا, آپ پہ تنقید کرنا, آپ فلاں کر دیے, آپ یہ کر دیے, تم ویسے ہے, تم ایسے ہے, تم یہ نہیں کرے, تم وہ نہیں کرے. دنیا میں آپ کتنا بھی اچھا کرو, کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو پسند نہیں کرنے والے. آپ کتنا بھی برا کر لو, کچھ خوش ہونے والے ہیں تو کچھ خوش نہیں ہونے والے ہیں. اگر خوش کسی کی سوچنا ہے خوشی, رب العالمین کی خوشی سوچنا ہے. کسی ناراضگی سے بچنا ہے تو اللہ عز و جل کی ناراضگی سے بچنا ہے. عزیز دوستو, انسان تقدیر میں لکھا فیصلہ ہوتا ہے, جہنم میں جیسے عمل کرتا ہے. یہ تقدیر کا تیسرا پہلو ہے. یہ پہلو عزیز دوستو سمجھنا ضروری ہے کہ آج ہم اگر کوئی برائی کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ تقدیر کا حصہ ہے, نہیں, یہ اللہ کے علم کا حصہ ہے. عالم الغیب والشہادہ. جب میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے, اللہ کے علم میں یہ بات واضح ہے. یہ بندہ پیدا ہو کر, قرآن دیکھ کر, پڑھ کر, سمجھ کر, ترجمہ پڑھ کر, علماء کی صحبت میں رہ کر, سمجھتے ہوئے, مسجد میں آتے ہوئے, یہ بندہ کس حد تک جائے گا, کون سی نیکی کرے گا, بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا, بچے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا, شوہر کے ساتھ کیا سلوک کرے گی, ساس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی, کاروبار میں کیا دھوکہ دے گا, یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے. اور اس کا علم کامل ہے, پرفیکٹ ہے, غرر نہیں ہے, دھوکہ نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, کوئی غلطی اس کے اندر نہیں ہے, کامل پرفیکٹ اس کا علم ہے. اس علم کی بنا پر اللہ نے تقدیر کا یہ پہلو بھی لکھا, یہ بندہ یہ کرے گا تو اس کے علم کی بنا پہ ہے. جو ہم کرنے والے تھے یہ اللہ کے علم میں ہے اور وہی علم کی بنا پہ اللہ نے لکھا ہے. اب اگر یہ سمجھ رہے ہیں کوئی زردہ کھا کے, گٹکا کھا کے, شراب پی کے, سگریٹ پی کے تقدیر میں ہے, ارے تم کرنے سے والے تھے, اللہ کو معلوم تھا, اللہ نے لکھا یہ بندہ ایسا کرے گا. جیسے باپ اپنی اولاد پہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ تم اگر اس قدر اگر پڑھو گے تو ناکامی ہونے والے ہو, زندگی میں ایسا چلیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. ارے باپ کا اندازہ جو ہے سو کبھی تکمیل کو پہنچ سکتا ہے, یہ اللہ کا اندازہ نہیں, کامل پرفیکٹ اندازہ اور علم ہے جس سے انسان پلٹ نہیں سکتا. اب یہ جو بات ہے جنتیوں جیسے عمل کر رہا, جہنمی جیسے عمل کرتا, یہ اس کے اختیار کا غلط استعمال کر کے آپ جیسا چاہے رمضان میں گزارو, جیسا چاہے غیر رمضان میں گزارو, جہاں تک حد جاؤ. لیکن عزیز دوستو, آپ کو اپنی نفس پر بھروسہ کر لینا نہیں چاہیے کہ جتنا چل رہا بڑا اچھا چل رہا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک, حدیث میں آتا ہے, صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں لڑنا نہیں, غزوہ مطلب جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شامل ہوتے, کسی غزوے میں شرکت ہونا کسی صحابی کی, اور گھوڑے جب چلتے ان کے قدموں سے جو دھول اڑتی, وہ دھول اڑ کے چہرے پر آنا, کہا یہ جو چہرہ غرضآلود ہو جاتا خالی. اگر تم میں سے کسی کو نوح علیہ السلام جیسی عمر دے دی جائے اور ان کی عمر کی پوری استعمال کرتے ہوئے نیکیاں کرو, وہ چہرے پہ دھول اڑنے کا مقابلے کے نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو وہ درجے کی نیکی. وہی غزوے میں ایک آدمی شریک ہوا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ دشمن, دہشت گردوں, ٹیررسٹ سے لڑ رہا امن قائم کرنے کے لیے. شام ہوئی, جنگ تھمی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میٹنگ ہوئی دن بھر کے حالات, اسی لیے کہ شام کو جنگ رکتی تھی پھر صبح ہوتی تھی. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن بازی مارنے والا تو یہ شخص ہے. کیا جانبازی سے لڑتا تھا, کیا شیروں کی طرح لڑتا تھا, تلوار کی زد میں کوئی دہشت گرد آتا تو گردن تن سے جدا ہو جاتی تھی, کیا کہنے اس کی لڑائی کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا وہ جہنمی ہے. غزوے میں خالی دھول اڑ گئی تو 900 سال کی بھی عبادت ہماری مقابلہ نہیں کر سکتی اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنمی ہے. تقدیر میں لکھا جو فیصلہ ہوتا عزیز دوستو, نفس میں بے قرار مت لیجیے, نفس سے اپنی نفس کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. جس صحابی نے حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یقین تھا تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کہہ سکتے. کہا دوسرے دن جنگ شروع ہوئی. جب دوسرے دن جنگ شروع ہوئی میں اس آدمی کے پیچھے لگا رہا
کہ وہ کہاں لڑتا تھا میں رک کر دیکھتا تھا وہ کیسے لڑتا تھا. وہ جب دشمن کو ڈھونڈنے آگے بڑھتا تھا تو میں اس کے پیچھے بڑھتا تھا. وہ پھر دشمن سے لڑتا تھا تو میں رک کر دیکھتا تھا. اچانک ایک دشمن سے مار کا ہوا, زبردست لڑتا گیا, لیکن دشمن کی ایک تلوار کی ضرب اس کے ہاتھ پر لگی. کچھ ہی دیر کے بعد وہ میدان سے ہٹا. وہ ضرب اسے برداشت نہ ہو سکی. انسان کی زندگی کے کون سے حالات کی وجہ سے انسان اپنے رب سے مایوس ہو جائے, جہنم کی طرف چلے جائے, نہیں جان سکتے. اسی لیے اللہ کا دامن تھام کے رہنا, مغرور نہیں ہو جانا. کہا وہ بازو ہٹا, اپنی تلوار کو میان سے جو نکالا ہوا تھا, تلوار کی مٹھ جو ہینڈل تھی زمین میں گاڑ دیا, تلوار کی نوک اپنی چھاتی کے پاس لا گیا اور تلوار کے اوپر سو گیا. میں نے آنکھوں سے دیکھا اس نے خودکشی کر لی. میں دوڑتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. کہا اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا جو کل آپ نے کہا تھا وہ جہنمی ہے. میں نے دیکھ لیا وہ جہنمی ہے. انسان کی تقدیر کا فیصلہ برحق ہے, لیکن اختیارات کے ذریعے, دعا کے ذریعے, اعمال نیک کے ذریعے انسان اپنی تقدیر کے حصے کو بدلنے کے لیے اپنے رب سے فریاد کر سکتا ہے. کہا تم میں جو چاہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے, جو چاہتا ہے رزق میں برکتیں اضافہ ہو جائے. مطلب یہ کہ تقدیر میں عمر لکھی ہے, تقدیر میں جیسا آپ کے جو عمر لکھی ہے, رزق لکھا ہے, لیکن تبدیلی چاہتے ہو کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرو. یہ اعمال ایسے ہیں, یہ دعا ایسا ہتھیار ہے عزیز دوستو, تقدیر کے پہلوؤں کو بدل سکتی. یہ انسان کے اختیار کا حصہ ہے. جب اختیار حاصل کرو گے, بڑھو گے قدم اللہ کے دین کی طرف میں اور آپ, تو اللہ عز و جل ہمارے لیے تقدیر کے بہتر فیصلے کرے گا. اسی لیے لیلۃ القدر آتی ہے عزیز دوستو, صرف فرشتوں کے نزول کے لیے نہیں, آنے والے سال کی تقدیر کے جو فیصلے تم اپنے حق میں خیر کروانا چاہتے تھے وہ رات چلی گئی. کہ چاہتے ہیں اگر یہ آنے والے سال کی تقدیروں کے لیے فیصلے اچھے کر سکتے تھے, لیکن رب کا دربار غیر رمضان میں بدلتا نہیں. یہ جمعہ کی گھڑی ہے یا جس گھڑی ہے, مانگو اپنے رب سے, تمہاری تقدیر کے فیصلے بدلنے والے ہیں. تقدیر کا بدلنا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. پھر اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جب شعور والی زندگی میں آتا ہے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ گناہوں کی زندگی گزارتا ہے. ایک تو عزیز دوستو مغرور بھی نہیں ہونا ہے, دوسرا مایوس بھی نہیں ہونا ہے. انسان کا عمل اللہ سے خوف اور اس کی رحمت کی امید کے درمیان چلتے رہنا. جو مطمئن ہو گیا سمجھو برباد ہونے کے چانس ہیں, جو مایوس ہو گیا انہیں بھی برباد ہونے کے چانسز ہے. بیچ میں چلتے رہنا. کہا بندہ ایسا جب شعور میں آیا تو گناہوں کی زندگی گزارتا گیا, حتیٰ کہ ایسا گویا جہنمیوں جیسی زندگی گزارتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. تقدیر میں لکھا فیصلہ ہوتا ہے, جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے, یہاں تک کہ جب موت ہوتی ہے تو جنتی کی موت مرتا ہے. عزیز دوستو, کسی کو اعمال میں کمزور دیکھ کے, کسی کو عبادت میں کمزور دیکھ کے, کسی کو اخلاق میں کمزور دیکھ کے یہ اپنی زبان فیصلہ نہیں دے سکتی. یہ رب کے اختیار میں ہے کہ کس کے حق میں کیا فیصلہ ہوگا. ہماری زبان کی نہ اوقات ہے نہ حیثیت ہے کسی کے نیکیوں کو دیکھ کے جنتی بولنے کی, نہ کسی کے گناہوں کو دیکھ کر جہنمی بولنے کی, نہ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنے کی. اس لیے کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دوستوں کا واقعہ کہا, تم سے پہلے قوموں میں دو لوگ گزرے, ایک دوست بڑا نیکوکار تھا اور دوسرا دوست بڑا ہی گنہگار تھا. وہ گناہوں میں آگے تھا, یہ نیکیوں میں آگے تھا. جو نیک دوست تھا وہ گنہگار کو کہتے جاتا, گناہوں کی زندگی چھوڑ دے, نیکیوں کی طرف آ جا, گناہوں کی زندگی چھوڑ دے, نیکیوں کی طرف آ جا. حتیٰ کہ کہتا گیا, زندگی میں دوستی نبھاتا گیا, جب جب موقع پڑتا گیا کہتا گیا. لیکن ایک دن وہ گنہگار دوست ایک گناہ کرتا ہے, یہ نیکوکار دوست کہتا ہے, تو نے تو ایسا گناہ کر دیا, تو جہنم ہی میں جانے والا ہے, اب تو کبھی جنت میں داخلہ نہیں لینے والا ہے. رب کا فیصلہ تھا, شریعت میں سنانا تھا. دونوں کی موت ایک ہی ساتھ ہوئی. دونوں کو اٹھانے کے لیے فرشتوں کے جو سو فرشتے آ گئے, دونوں کی روحوں کو اللہ کے دربار میں ایک ساتھ پیش کیا گیا. رب کے پاس فیصلہ ہو رہا ہے. کہاں ہے وہ
جو یہ کہہ رہا تھا کہ تو جہنم میں جانے والا ہے، وہ نیکوکار کی روح کو سامنے پیش کیا گیا. کہا تو ہے وہ؟ کہا کس نے تجھے اختیار دیا ہے کہ میرے فیصلے سے پہلے تیری زبان نے سے جہنم کا فیصلہ دے دیا؟ اس زبان چلانے پر تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی روح کو جنتیوں کے اندر ڈال دیجئے. فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا کی نظر میں تو جہنم کی موت مرا، لیکن اخروی دنیا میں ابھی برزخی زندگی میں اس کا فیصلہ علیین یعنی نیکوکاروں کے دفتر میں اس کا نام لکھ دیا گیا. حدیث دوستو، تقدیر کے فیصلے کچھ بھی ہیں، اللہ کے من سے اس کی مشیت سمجھیے. دنیا کے اندر فتنہ برپا کرنا، عام عوام کو علماء سے کاٹ دینا، علماء کو عام عوام سے کاٹ دینا، کچھ اہل علم کی زبان سے فتنہ پرور الفاظ نکال جانا. عزیز دوستو، حال ہی میں حیدرآباد میں کانفرنس ہوئی، نہ جانے کئی فتنے کی باتیں وہاں پر کر دی گئی. بڑا افسوس، ان اہل علم سے بھی میں ادباً مؤدباً گزارش آج یہ کروں گا، آپ کو تنقید دکھنے دیو، کسی کے باپ کی فکر نہیں ہے. مگر عزیز دوستو، تقدیر کا فیصلہ کس کے حق میں کہاں جا رہا ہے، یہ خطبے کے یہاں تک کیسے میں آپ سمجھ لیجئے. اللہ کی مشیت سمجھیے، وہ جس سے چاہے حق کی بات کہلوا دے، لیکن حق کی بات اگر کوئی کہنے والا بن گیا تو اس کو آپ جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، یا گنہگار اگر کوئی ہے تو اس کو آپ جہنم کی بھی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. یہ رب کا فیصلہ ہے. اللہ اگر کام لینے پہ اترے کفار سے بھی کام لیتا. زمین کا سب سے بڑا فتنہ کون ہے؟ دجال. دجال کون ہے؟ انسان. کہاں ہے؟ نامعلوم جزیرے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. قیامت سے پہلے اللہ کے حکم سے نکلے گا. مدینے میں صحابی جو عیسائی تھے تمیم داری 30 آدمیوں کے ساتھ مدینے کے سفر کو نکلے. عرب کے ایک جزیرے میں سمندر کا سفر کرتے ہوئے لہریں آئیں، طوفان آیا، کشتی جا کر ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو کر ایک آئی لینڈ پر اترے. جزیرے میں اترے تو ایک وہاں پر بھرے بالوں والا جو سو جانور کی طرح دکھتا ہے. وہ جانور کہتا ہے کون ہے؟ کہا میری چھوڑو، اندر تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے. تمیم داری کہتے میں اندر گیا. مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں ساری چیزیں. میں نے دیکھا اتنے خد کا بڑا لمبا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میرے بارے میں جان لو گے، بتاؤ یہ کہ تم کون ہو؟ تمہارے ہی انتظار میں تھا. کہا میں ایسا نکلے تھے عرب کے علاقے میں سفر کرنے، اور جو سو موجیں آئی آئی لینڈ پر اترے، وہ بالوں والوں سے ملاقات ہوئی، اندر تیرے بات بھی رہا، تو کہتا ہے تیرا انتظار ہے. اچھا عرب کے رہنے والے ہو، بتاؤ جو عرب میں آخری نبی بھیجے جانے والے تھے کیا وہ آ گئے؟ کیا نبوت کا اعلان ہو گیا؟ تمیم داری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہاں نبوت کا اعلان ہو گیا. کہا کیا انہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کر لی؟ کہا انہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کر لی. کہا کیا دشمنوں سے پہلا مارکا ہو گیا قریش سے؟ کہا پہلا مارکا ہو گیا، جنگ بدر ہو گئی. کہا کس کو فتح ملی؟ کہا مسلمانوں کو فتح ملی. تو وہ کہتا ہے کہ میں دجال ہوں، میرے ان قریب اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا خروج کا، میں زمین پر سب سے بڑا فتنہ ہوں. یہ دجال کی زبانی کہتا ہے. عزیز دوستو، پانچویں بات، اللہ کی سنت، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت کو تبدیل کرنے والا زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوگا. آپ کے قول سے، آپ کی بات سے ایک یا دو کی نظریے پہ فرق پڑ سکتا، لیکن یاد رکھیے اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہو سکتی. دجال جو کافر ہے، انسانوں میں سے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کی زبان سے اللہ کہہ رہتا ہے. تمیم داری کہتے ہیں دجال نے مجھ سے کہا یہ کہ تمیم داری، انسانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے. حدیث 200، زمین کا سب سے بڑا فتنہ کافر، کہ اس کی زبان سے کائنات کے انسانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے بھلائی اسی میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو. اللہ کی سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کے راشن پر نگران بنایا، سیکیورٹی کے لیے رات بھر کھڑایا، اور ابو ہریرہ کو ایک کھڑانا مقصد تھا. حدیث دوستو، راوی حدیث کا کام تھا، منشی اللہ کے ہیں، کھڑے ہیں کہ رات میں ایک آدمی آتا ہے، راشن چرا کے لے جاتا ہے مسجد نبی کے باہر سے. ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کہا فطرے کا مال ہے، صدقے کا کیوں لے جا رہا ہے؟
کہا بہت مجبور ہوں مجھے لے جانے دو. ابو ہریرہ نے رحم کیا, اسے چھوڑ دیا. فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. کہا ابو ہریرہ رات کے اس شخص کا واقعہ سناؤ, کیونکہ اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آ گئی تھی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راشن چرایا, مجھے رحم آیا, مجبوری بتا میں چھوڑ دیا. کہا ابو ہریرہ وہ آج پھر آنے والا ہے. دوسری رات کو پہرا دینے راشن پر پھر سے وہ آتا ہے, انسان کی شکل میں آتا ہے, پھر راشن چوری کرتا ہے. ابو ہریرہ پھر پکڑ لیتے ہیں, کہتا ہے ابو ہریرہ آج جانے دو, بہت مجبور کی حالت ہے, مجھے راشن لے جانے دو. ابو ہریرہ پھر چھوڑتے ہیں. دوسرے دن فجر میں ملاقات. کہا ابو ہریرہ آج پھر کل رات کو کیا ہوا بتاؤ. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا, یہ بتا دیا. کہا ابو ہریرہ آج پھر آنے والا ہے, وحی کے ذریعے اطلاع ہوگی. تیسری رات ابو ہریرہ پکڑتے ہیں, پھر چوری کرتا ہے. کہا ابو ہریرہ آج جانے دے. کہا نہیں, 3 مرتبہ ہو گیا, آج ہرگز تو جانے کا نہیں, تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلنا پڑے گا. کہا ابو ہریرہ ایک چیز سجھا دوں گا تجھے کہ اگر وہ تو عمل کر لے تو کبھی شیطان تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ کی طرف سے رات میں تیرے پاس ایک نگہبان فرشتہ تیری حفاظت کے لیے آ جاتا ہے. ابو ہریرہ نے کہا رضی اللہ عنہ بتاؤ کیا بات ہے. وہ انسانی شکل میں جو تھا کہتا ہے رات کو بستر پر جاتے وقت میں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لو, یا آیت الکرسی کی تلاوت کر لو, اللہ کی طرف سے نگران تیری حفاظت میں رہے گا, ہر شر سے محفوظ رہے گا رات میں. بس یہ سن کے چھوڑ دی ہے. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ ابو ہریرہ بتاؤ کیا بات تھی. کہ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت سکھا کر گیا. کہ ابو ہریرہ اس نے جو بات سکھائی وہ بالکل سچ ہے, وہ بالکل سچ ہے, وہ بالکل سچ ہے, لیکن وہ جھوٹا ہے. ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے تم 3 راتوں سے کس سے گفتگو کر رہے تھے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پتا. کہا ابو ہریرہ 3 راتوں سے تم شیطان سے گفتگو کر رہے تھے جو انسانی چہرے میں آیا اور یہ نیکی تم کو سکھا کر چلے گیا. منشی اللہ کے ہیں, فیصلے اللہ کے ہیں, اس کی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. وہ دجال کی زبانی کہلوا دے, وہ شیطان کی زبانی کہلوا دے. زمین سے آخری دنوں میں عزیز دوستو دابۃ الارض, زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کو نصیحت کی باتیں کرے گا, وہ جس سے چاہے کر لے. اشرف المخلوقات انسانوں میں سے ہم ہیں, نہ دجال ہے تو انسانوں میں ہے دجال, لیکن اللہ نے کافر نہیں بنایا, اللہ نے شیطان نہیں بنایا, اللہ نے جانور نہیں بنایا. تو عزیز دوستو فتنہ اپنی زبان سے برپا نہ ہو, نہ کسی کے اعمال, کسی کے عبادات, کسی اخلاقیات گن کر. یقیناً آپ کی زبان آپ چلا سکتے, اپنی ذات پہ چلائیے, اپنی بیوی بچوں کی نصیحت کے لیے چلائیے, دوسروں کی نصیحت کے چلائیے, لیکن آپ کی زبان سے اگر فتنہ برپا ہو رہا اس فتنے سے آپ خود بھی بچیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے. کہا صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صدقہ کرنے کچھ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دستے بادو سے محنت کر, پیسے کما کے صدقہ کر. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر استطاعت ایسی نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, جسم میں کوئی مجبور ہے یا کوئی معذور ہے تو کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دے دے, یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نیکی کا حکم دینے کا موقع نہ ملے, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی کس قدر مدد کر سکتا مدد کر دے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں ہے تو کہا نیکی کا حکم دے. کہا نیکی ان کا حکم نہیں دے سکوں تو کہا تیرے شر سے زمانے کو بچا لے, تیرے شر سے زمانے کو تو بچا لے گا, یہ تیرے لیے صدقہ ہو جائے گا. زبان کا شر, اعمال کا شر, آپ کے ہاتھ پیر کا شر, آپ کے اشارے کا شر, آپ کے قول کا شر, آپ کے فعل کا شر. ہمارے شر سے اگر ہمارا پڑوسی محفوظ ہے, ہمارے کاروبار کے بازو والا کاروباری محفوظ ہے, یہ صدقہ ہے سمجھیے ہمارے لیے. نیکی نہیں کر سکیں شر بھی مت کرو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.